بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی حویلی اور ستیلی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے مخبروں کو بلوایا اور انہیں کہا کہ اس واردات کے متعلق رپورٹ دیں۔ مخبروں کو معلوم تھا کہ رپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ان مخبروں میں 3 چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے والے بھی تھے۔ میں نے معزز مخبروں کو بھی بلوانا تھا۔ اکثر اوقات یہ بن بلائے بھی آ جایا کرتے تھے۔ جب کوئی واردات ہوتی تھی تو یہ معززین نمبر بنانے کے لیے اکیلے اکیلے تھانے آ جایا کرتے اور اپنی اپنی رپورٹ دیا کرتے تھے۔ ان سے راز کی کوئی نہ کوئی کارآمد بات معلوم ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ صرافہ بازار جائے اور سب کو بتا دے کہ ایک گھر سے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ محتاط رہیں اور کوئی زیورات بیچنے آئے تو اسے دکان میں بٹھا کر تھانے میں اطلاع دے دیں۔ اس زمانے میں سنار زیورات خریدنے سے گھبراتے تھے۔ جب تک انہیں بیچنے والے پر اعتبار نہیں ہوتا وہ زیورات نہیں خریدتے تھے۔ اگر خرید لیتے تو بالکل صحیح کاغذات تیار کرتے تھے۔ آج کل چوری کے مال کی خرید و فروخت کھلے عام ہوتی ہے۔ کاریں غائب کر دی جاتی ہیں، لیکن انگریزوں کے وقتوں میں چوری کا مال خریدنے والوں کو بخشا نہیں جاتا تھا۔ بڑے شہروں میں مال غائب ہو جاتا تھا، لیکن قصبوں اور دیہات میں چوری کے مال کو کوئی دکاندار ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ میں نے مسروقہ مال کی تفصیل بھی ہیڈ کانسٹیبل کو لکھ دی تھی تاکہ وہ صرافہ بازار میں سب کو بتا دے۔ وہ دن گزر گیا اور رات بھی گزر گئی۔ اگلے دن مخبر رپورٹیں لانے لگے۔ سب وہی باتیں سناتے تھے جو مجھے پہلے ہی اس محلے کے معززین اور نمبردار وغیرہ سے معلوم ہو چکی تھیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے یہ سوال ہر ایک سے کیا، اس ستیلی بیٹی کے متعلق کیا رائے ہے جس پر اس خاتون نے شک کا اظہار کیا ہے؟ تقریباً سب نے اسے شریف اور مظلوم لڑکی کہا۔ اس کا نام نصرت بتایا گیا۔ ایک مخبر نے فالتو بات یہ بتائی کہ چوتھے گھر کا لڑکا یعنی مسلم ہائی اسکول میں فارسی پڑھانے والے ماسٹر کا بیٹا نصرت کے گھر جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نصرت کا خاوند اس لڑکے کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ ان تمام مخبروں نے چوری والے گھر کی خاتون کو اچھی عورت نہ کہا۔ وہ تو صاف کہتے تھے کہ بوڑھے خاوند کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایک مخبر نے یہاں تک کہا کہ حیرت والی بات نہیں ہوگی اگر اس عورت نے خود ہی زیورات ادھر ادھر کر دیے ہوں۔ دن کے پچھلے پہر اس عورت کا خاوند آ گیا۔ وہ خاصا پریشان تھا، جو اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ وہ ایک ہی رونا رو رہا تھا کہ اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔ میں اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے گھر کے معاملات تھے جن کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمر کے لحاظ سے وہ اتنا بوڑھا آدمی تو نہیں تھا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس جوان عورت نے اسے جسمانی لحاظ سے بہت بوڑھا کر دیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں نے کہا۔ یہ سوال آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا اور شاید آپ اس کا صحیح جواب بھی نہ دینا چاہیں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے چور کو پکڑنا ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، اور آپ کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ مجھے ہر بات 100% صحیح بتائیں، ورنہ آپ کا گیا ہوا مال واپس نہیں آئے گا۔ اس نے کہا کہ اس سے انتہائی گھٹیا بات پوچھی جائے گی تو وہ بلا جھجک پوری بات بتائے گا۔ کیا آپ کو اپنی بیوی پر کلی اعتماد ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ گہری سوچ میں چلا گیا اور میں اسے دیکھتا رہا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے کہا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عورت اچھی قسم کی گھریلو عورتوں جیسی ہے۔ خاصی چالاک اور ہوشیار ہے، اور میرے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی اچھا ہے۔ آپ نے یہ بات کس شک کی بنا پر پوچھی ہے؟ میں آپ کے ساتھ صاف بات کرتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ زیورات آپ کی بیوی نے خود ہی غائب کر دیے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو ٹالنا اور ٹرخانا نہیں چاہتا۔ میرے دل میں آپ کی ہمدردی ہے۔ میں آپ کا مال واپس لانے کے لیے اپنی جان کو بھی بازی پر لگا دوں گا۔ اس کی ماں اچھی خاصی تیز ترار عورت ہے، اس نے کہا۔ اس کا باپ بھی کوئی شریف آدمی نہیں، لیکن اس سے پہلے اس نے گھر کی کوئی چیز یا پیسے غائب نہیں کیے۔ میرا جواب یہ سمجھ لیں کہ میں اپنی بیوی کی وکالت نہیں کروں گا۔ آپ اپنی تفتیش کریں اور میرے گھر کی عزت کا کوئی خیال نہ کریں۔
اب اس واردات کے ایک اور پہلو کی طرف آئیں۔ میں نے پوچھا، ان زیورات میں آپ کا اپنا بنایا ہوا زیور کتنا تھا؟ بہت تھوڑا، اس نے جواب دیا۔ ان زیورات کی کہانی بھی ایک عجیب اتفاق ہے۔ موت نے اس حویلی میں اپنا ایسا کھیل کھیلا جو کم ہی کبھی دیکھنے میں آیا ہوگا۔ میرے کہنے پر اس نے موت کا یہ کھیل پوری تفصیل سے سنا دیا۔ یہ وہی کہانی تھی جو میں دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے کہا، کہ زیورات آپ کے نہیں اور نہ ہی یہ حویلی آپ کی ہے۔ بات تو یہی بنتی ہے، اس نے کہا۔ آپ معزز اور پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ میں نے کہا، آپ نے ایک لڑکی کا حق مارا ہوا ہے۔ میں یہ ساری باتیں پہلے سن چکا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ایک مظلوم اور یتیم لڑکی کا حق آپ نے مار رکھا ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیوی نے نصرت کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس یتیم لڑکی نے آپ کی بیوی سے اپنی ماں اور اپنے زیورات کا مطالبہ کیا تھا؟ جی ہاں، اس نے فوراً ہی جواب دیا۔ مجھ سے نہیں بلکہ میری بیوی سے اس نے اپنے زیورات مانگے تھے۔ آپ کی بیوی نے زیورات دینے سے انکار کر دیا تھا؟ میں نے کہا، ظاہر ہے کہ آپ بھی اس انکار میں شامل تھے۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے تقریباً 1 سال بعد پتہ چلا تھا کہ نصرت نے میری بیوی سے زیورات مانگے تھے اور میری بیوی نے انکار کر دیا تھا۔ پھر آپ یہ زیورات اس لڑکی کو دے دیتے؟ میں نے کہا۔ اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ کچھ بے چین سا ہو گیا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو پھر اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ آپ نہیں جانتے صاحب، اس نے مایوسی کے لہجے میں کہا، اگر میں زیورات اپنی مرضی سے لڑکی کو دے دیتا تو میری بیوی میری جان کو آ جاتی، گھر میں چین اور سکون نہ رہنے دیتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ زیورات اس لڑکی کے تھے اور اسے کیوں نہ دیے گئے۔ میں تو چوری کی تفتیش کر رہا تھا، البتہ ایک شک میرے ذہن میں تھا۔ میں یہ شک صاف کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ چوری اس لڑکی نے کروائی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا۔ مجھے یہ شک ہے۔ کیا آپ کو اس لڑکی کی طرف سے یا اس کے خاوند کی طرف سے کبھی ایسی کوئی دھمکی ملی تھی؟ میں نے پوچھا۔ بہت پہلے کی بات ہے، اس نے کہا۔ اس لڑکی کے خاوند نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کے پہلی بیوی کے زیورات دے دوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ دے دوں گا۔ کیا پھر کبھی نصرت کے خاوند نے آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر یہ شک آپ کو کیوں ہوا؟ میری ایک بات پر غور کریں، اس نے کہا۔ میں نے اور میری بیوی نے یہ ذہن سے نکال دیا تھا کہ اب یہ لڑکی زیورات کا مطالبہ کرے گی، کیونکہ 1 سال گزر گیا ہے۔ اب میں اپنے کاروباری دورے سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ محلے کے کچھ آدمی اظہار ہمدردی اور اظہار افسوس کے لیے میرے پاس آئے تو ان سے معلوم ہوا کہ چور چھت کی طرف سے آیا تھا اور اس کے آنے کے نشانات میری حویلی کے ساتھ والے 3 گھروں کی چھتوں پر صاف نظر آتے تھے۔ میں نے تینوں گھروں کے افراد پر نظر ڈالی تو ساتھ والے 2 گھروں پر مجھے ذرا سا بھی شک نہ ہوا، کیونکہ وہاں کوئی بھی ایک بھی ایسا آدمی نہیں جس نے یہ واردات کی ہو۔ آخری گھر پر مجھے ایک شک ہوا اور یہ شک ماسٹر کے بیٹے پر ہے۔ محلے کے تمام معززین نے کچھ اور ہی رائے دی ہے۔ میں نے کہا، سب کہتے ہیں کہ وہ گھرانہ بھی شریف اور مرا مرا سا ہے اور یہ لڑکا بالکل چپ چاپ اور بڑے صحیح کردار والا ہے۔ میں نے اسے بدمعاش نہیں کہا جناب، اس نے کہا۔ مجھے صرف اس لیے شک ہوتا ہے کہ یہ لڑکا نصرت کے خاوند کا دوست ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ 6-7 مہینوں سے وہ نصرت کے گھر شاید روزانہ جاتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ نصرت کے خاوند کی غیر حاضری میں بھی وہاں جاتا ہے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ اور ان کے محلے میں رہنے والے 2 آدمیوں نے بھی مجھے بتایا ہے۔ شک کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چور چھتوں سے آیا تھا۔ میں نے بہت سوچا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چور وہی لڑکا ہے۔ اس شخص کو تو میں نے رخصت کر دیا، لیکن میرے ذہن میں یہ لڑکا اٹک گیا۔ چوری والے گھر کی خاتون تھانے رپورٹ دینے آئی تھی تو اس نے کچھ باتیں ایسی کہی تھی جن پر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس خاتون کے خاوند کے پیچھے دوڑایا۔ وہ ابھی ابھی تھانے سے نکلا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو اس شخص کے لیے یہ پیغام دیا کہ اسے کہے کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے آئے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر آ گیا۔ میں نے اس سے وہی باتیں پوچھیں جو وہ پہلے بتا گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ملزم نے اسے کہا تھا کہ الماری سے زیورات نکال دو۔
پھر اس خاتون نے اسے رقم کی پیشکش کی تھی۔ ملزم نے کہا تھا کہ اپنی رقم اپنے پاس رکھو، میں زیورات لینے آیا ہوں۔ خاتون نے ملزم سے کہا تھا کہ یہ زیورات میرے خامند اور میرے باپ کی عمر بھر کی کمائی ہے۔ ملزم نے اسے کہا تھا کہ یہ زیورات نہ تمہارے باپ کی کمائی ہے نہ تمہارے خامند کی۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس خوبصورت عورت نے ملزم کو اپنی عصمت پیش کی تھی جو ملزم نے قبول نہیں کی تھی، اور کہا تھا کہ میں صرف زیورات لینے آیا ہوں۔ میں نے ملزم کی ان باتوں پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ملزم صرف زیورات لینے آیا تھا۔ اگر وہ پیشہ ور چور ہوتا تو وہ اس عورت سے رقم بھی لے لیتا، اس کی آبرو ریزی بھی کرتا اور پھر زیورات بھی لے جاتا۔ اب مجھے یہ شہادت بھی مل گئی تھی کہ ماسٹر کا لڑکا نصرت کے گھر میں جاتا تھا۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا نصرت کے خامند کا ہی دوست نہیں بلکہ نصرت کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی۔ چونکہ نصرت کا خامند کچھ دنوں کے لیے اپنے کاروباری دورے کے لیے باہر چلا جاتا تھا تو بھی یہ لڑکا نصرت کے گھر جاتا تھا۔ میں نے اس خاتون اور اس کے خامند کو چھٹی دے دی اور خود سوچنے بیٹھ گیا۔ سوچ کر میرا ذہن نصرت اور اس لڑکے پر اٹک جاتا تھا۔ ایک خیال آیا، نصرت اپنے خامند کے ساتھ جہاں رہتی تھی وہ الگ محلہ تھا، اس محلے کا چوکی دار الگ تھا۔ میں نے اسے بلایا۔ چوکی دار نے آتے آتے 1 گھنٹہ لگا دیا۔ اسے واردات کی رات اور اندازاً وقت بتا کر کہا کہ یاد کرے کہ نصرت کے گھر والی گلی میں اس نے کسی کو دیکھا ہوگا۔ اس چوکی دار نے بتایا کہ اس وقت اس نے واردات والے محلے کی طرف سے شور سنا تھا اور ذرا آگے اس طرف چلا گیا تھا۔ فوراً ہی واپس آ گیا۔ نصرت والی گلی کے سرے پر آیا تو اس نے گلی کی بتی کی روشنی میں ایک آدمی کو نصرت کے گھر سے یا پھر ساتھ والے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ کھیتوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے چوکی دار پہچان نہیں سکا تھا۔ میں نے اب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ نصرت سے بات کروں یا اس لڑکے سے۔ سوچ کر میں نے لڑکے کو بلانا بہتر سمجھا۔ ایک کانسٹیبل کو گھر سمجھا کر کہا کہ ماسٹر کے بڑے بیٹے کو ساتھ لے آئے۔ لڑکا آیا تو باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ باپ کی پریشانی قابل فہم اور قدرتی تھی۔ میں نے اسے جھوٹی سچی تسلیاں دے کر رخصت کر دیا۔ اسے کہا کہ اس کا بیٹا ملزم نہیں، اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ لڑکا میرے پاس اکیلا رہ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ پیار اور شفقت سے باتیں کی اور اسے کہا کہ وہ گھبرائے بالکل نہیں۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ سے اپنی طرف کیے اور اس کی قمیض کی دونوں آستینوں کے بٹن کھول کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی دونوں آستینیں اوپر کی تو مجھے وہ نشانی نظر آ گئی جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ایک بازو کی کلائی پر عام کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیل لگ گئی ہے، اس نے گھبراہٹ کے لہجے میں جواب دیا۔ پٹی کھول دو، میں نے کہا۔ وہ 17 سال کا نوعمر لڑکا تھا اور لڑکا بھی شریف گھرانے کا تھا۔ پیشہ ور ہوتا تو اتنی جلدی نہ گھبراتا۔ یہ شریف گھرانے کا لڑکا ایسا گھبرایا کہ اس سے پٹی کی گانٹھ نہیں کھل رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح سفید اور بے نور ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی پٹی کھولی اور دیکھا۔ زخم کیل کا نہیں بلکہ ذرا لمبوترا کٹ تھا جس کی لمبائی 1 انچ سے ذرا زیادہ ہوگی۔ عدنان یار، میں نے اسے کہا، یہ زخم کیل کا نہیں، میں جانتا ہوں یہ زخم کیسا ہے اور کہاں آیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں گرفتار نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور زبان نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تمہاری ٹارچ کا شیشہ کہاں ٹوٹا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بدک کر سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ تم آدھی رات کے بعد نصرت کے گھر سے نکلے تھے تو اس محلے کے چوکی دار نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا، وہ تمہیں پہچانتا ہے۔ اس پر تو غشی طاری ہونے لگی تھی، بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تم نے یہ چوری نصرت کی خاطر کی ہے، میں نے کہا، لیکن اب تمہیں اس کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں۔ تم نہیں بولو گے تو میں اسے تھانے بلا لوں گا، پھر تمہارے ساتھ میرا سلوک بہت برا ہوگا۔ میں نے کچھ اور باتیں کیں تو وہ بولنے پر آ گیا۔ وہ جب بولا تو میں نے محسوس کیا کہ لڑکا جذباتی ہے اور ذہین بھی۔ یہاں مجھے چاقو لگا تھا۔ اس نے کہا، آپ نصرت باجی کا ذکر نہ کریں، میں اس کے لیے اور اس کے خامند جاوید بھائی جان کے لیے اس سے بھی بڑی قربانی دے سکتا ہوں۔ جاوید بھائی جان کو معلوم نہیں کہ میں نے باجی کا سارا زیور ان حرام خوروں کے گھر سے لا کر اسے دے دیا ہے۔ جاوید بھائی جان باہر گئے ہوئے ہیں۔
کیا تم سے یہ واردات نصرت نے کروائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں نے خود کی ہے، اور یہ میں نے نیکی کا کام کیا ہے۔ جس کا حق مارا گیا تھا اس کا حق دلا دیا ہے۔ آپ اسے چوری کہیں، میں خدا کے آگے شرمسار نہیں۔ شاباش، یقین کریں کہ میرے منہ سے بے اختیار داد نکلی۔ آپ کو تو اتنا سا ہی بیان چاہیے کہ یہ چوری میں نے کی ہے، اس نے کہا، لیکن اس دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں جو اصل چوروں کو پکڑے۔ ایسی کئی اور باتیں تھیں جو اس نے کی اور کچھ باتیں میں نے کی۔ میری تفتیش ختم ہو گئی تھی، میرا ملزم میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اب اس کی باتیں سننے میں کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ اس نے میرے لیے دلچسپی پیدا کر دی تھی کہ اس کی پوری بات سنوں۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ زیورات نصرت کے گھر میں ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ کہے اور بتائے کہ اس نے یہ واردات کیوں اور کس طرح کی ہے۔ میں اس کا پورا بیان تو نہیں سنا سکتا، یہ بہت ہی لمبا تھا۔ میں اختصار سے سناتا ہوں۔ اس کا باپ غسیل مزاج والا آدمی تھا، گھر میں ہر کسی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں بات کرتا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک بہت ہی برا تھا۔ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اس کا روز مرہ کا شغل تھا۔ بیوی بیمار رہنے لگی تھی اور ماسٹر صاحب بچے بھی پیدا کرتے چلے جا رہے تھے۔ گھر میں سکون اور پیار کا نام و نشان نہیں تھا۔ عدنان پہلا بچہ تھا، پہلا ہونے کی وجہ سے اسے پیار ملتا رہا۔ جب اور بچے پیدا ہوئے تو پیار بٹ گیا، پھر پیار کی جگہ باپ کی پھٹکار شروع ہو گئی۔ عدنان کو ماں کے ساتھ بہت پیار تھا، اس لیے اس کے باپ کا جو ظالمانہ برتاؤ اس کی ماں کے ساتھ تھا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ یہ خیال رکھیں کہ عدنان نے اپنے بیان میں اپنا نفسیاتی تجزیہ پیش نہیں کیا تھا۔ وہ نفسیات کے عمل اور رد عمل سے ناواقف تھا۔ وہ شاید نفسیات کے صرف لفظ سے واقف تھا۔ وہ تو اپنے گھر کے حالات اور ماحول سنا رہا تھا جس میں اس نے اپنی عمر کے 17 سال گزارے تھے۔ میں اس کی نفسیاتی محرومیوں اور خامیوں کو سمجھ رہا تھا۔ وہ پیار کا پیاسا تھا اور پیار کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار تھا۔ نصرت کے خامند جاوید کی اس نے بہت تعریف کی۔ تفتیش کے دوران معززین اور مخبروں نے بھی جاوید کا ذکر کیا تھا۔ سب نے جاوید کے کردار اور اخلاق کی تعریف کی تھی۔ عدنان نے بتایا کہ 1 سال پہلے اس کی جاوید کے ساتھ سلام دعا ہوئی تو وہ جاوید کا گرویدہ ہو گیا۔ جاوید سے اسے پیار مل گیا تھا۔ ایک روز یعنی واردات سے تقریباً 3 ماہ پہلے جاوید نے اسے کہا کہ وہ میٹرک پاس کر چکا ہے اور وہ فارغ بھی ہے۔ وہ اس کے گھر آ جایا کرے اور اس کی بیوی کو اردو اور انگریزی پڑھا دیا کرے۔ نصرت باجی 5ویں تک اسکول میں پڑھی تھی۔ عدنان نے بیان دیتے ہوئے کہا، اپنے ماں باپ مر گئے تو ستیلوں نے اسے اسکول سے اٹھا کر گھر کی نوکرانی بنا لیا۔ وہ جوان ہوئی تو جاوید بھائی جان نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور تھوڑے عرصے بعد محسوس کیا کہ نصرت باجی کو کچھ پڑھ لکھ لینا چاہیے۔ انہوں نے مجھے کہا اور میری فیس بھی مقرر کر دی۔ میں نے ان کے گھر جانا شروع کر دیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میاں بیوی مجھے اپنا نوکر سمجھیں گے اور میرے ساتھ نوکروں جیسا ہی سلوک ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے اپنے گھر کا فرد بنا لیا اور مجھے وہ پیار دیا جو میں سمجھتا تھا کہ میرے لیے دنیا میں رہا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ میں پڑھانے کی فیس نہیں لوں گا، لیکن وہ مجھے زبردستی پیسے دے دیتے تھے۔ نصرت باجی تو پیار کے لحاظ سے میری بڑی بہن بھی بن گئی اور ماں بھی۔ میں تو یہ سوچتا رہتا تھا کہ ان کی میں کیا خدمت کروں۔ نصرت باجی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کی ماں کا بہت سارا زیور تھا جس پر اس کی ستیلی ماں نے قبضہ کر لیا ہے اور مانگنے کے باوجود نہیں دیا۔ باجی یہ بھی کہتی تھی کہ اتنی بڑی حویلی پر بھی انہی کا قبضہ ہو گیا ہے۔ باجی مجھے اپنے بچپن کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ نصرت نے اپنی ماں کے زیورات کا کئی بار ذکر کیا۔ وہ ان زیورات کو ان کی قیمت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ماں کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ مطلب یہ کہ ان زیورات کے متعلق وہ بہت جذباتی تھی۔ ایک روز عدنان نے اس سے پوچھا کہ زیورات کہاں رکھے ہوتے ہیں۔ نصرت نے اسے بتایا کہ ایک الماری ہے جسے تالا لگا رہتا ہے، اس میں ٹین کے ایک ڈبے میں زیورات رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عدنان تو یہی سوچتا رہتا تھا کہ اپنی باجی کو پیار کی کیا قیمت دے۔ اس نے سوچا کہ وہ زیورات وہاں سے چوری کر کے لے آئے تو یہ چوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زیورات ان کے نہیں جنہوں نے ان پر قبضہ جما رکھا ہے۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ اس سیدھے سادے
اور اچھے بھلے شریف لڑکے نے نصرت کو بتائے بغیر چوری کی واردات کا بڑا اچھا پلان بنا لیا۔ اس گھر سے وہ واقف تھا، بہت پہلے 2-4 مرتبہ اس گھر کے اندر گیا تھا۔ آخر ایک رات اس نے بڑی کامیابی سے یہ واردات کر ڈالی۔ یہ اس نے ویسے ہی کی تھی جیسے میں نے سنائی ہے۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو چور نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اس خاتون کا کوئی لالچ اور کوئی پیشکش قبول نہ کی۔ اس نے یہی کہا کہ میں صرف زیورات لینے آیا ہوں۔ اس نے اس خاتون سے یہ بھی کہا کہ یہ زیورات اس کے باپ اور اس کے خاوند کی کمائی کے نہیں۔ اسے معلوم نہیں کہ اپنے انہی الفاظ پر وہ پکڑا جائے گا۔ عدنان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس عورت کا خاوند کہیں باہر چلا گیا ہے۔ ادھر جاوید بھی باہر گیا ہوا تھا۔ عدنان زیورات کا ڈبہ لے آیا اور نصرت کے دروازے پر جا دستک دی۔ نصرت نے دروازہ کھولا تو عدنان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ عدنان نے اسے زیورات کا ڈبہ دیا تو وہ اور زیادہ پریشان ہوئی۔ یہ تو چوری کی سنگین واردات تھی۔ عدنان اپنے گھر چلا گیا۔ وہ ایک طرف کی دیوار کے باہر نکلی ہوئی اینٹوں کے ذریعے اپنی چھت پر گیا اور نیچے اتر گیا۔ سب سوئے ہوئے تھے۔ وہ اس صورتحال کے لیے بھی تیار تھا کہ باپ کی آنکھ کھل گئی تو وہ اسے مارے پیٹے گا، لیکن گھر میں کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ حالانکہ گلی میں محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کیونکہ اس عورت نے شور مچایا تھا۔ اس لڑکے نے اقبال جرم تو کر دیا، لیکن میں ایک اور ہی سوچ میں پڑ گیا۔ یہ واردات بہرحال چوری کی واردات تھی۔ چوری ہو جانے والا مال خواہ جس کسی کا بھی تھا، مال چوری ہوا تھا۔ میں اس ملزم کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن ملزم کی باتیں سنی تو مجھے اس عورت پر اور اس کے خاوند پر بہت غصہ آیا، جنہوں نے ایک یتیم لڑکی کے زیورات بھی دبا لیے تھے اور اس کی حویلی پر بھی قبضہ کیے بیٹھے تھے۔ یہ قتل کی واردات نہیں تھی، یہ ڈاکہ زنی اور نقب زنی کی واردات بھی نہیں تھی، چوری کی واردات تھی جسے میں دبا سکتا تھا۔ میرے پاس کچھ اختیارات تھے۔ میں نے ایک کارروائی سوچ لی اور اس کا پہلا قدم یہ اٹھایا کہ عدنان کو کچھ باتیں سمجھا کر اسے اس کے باپ کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ اسے کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ وہ چوری میں پکڑا گیا ہے۔ میں رات کو پرائیویٹ کپڑوں میں نصرت کے گھر چلا گیا۔ بڑا اچھا اتفاق ہوا کہ کچھ ہی دیر پہلے جاوید واپس آ گیا تھا۔ وہ مجھے جانتا تھا، میں اس کے قصبے کا تھانے دار تھا۔ نصرت کو پتہ چلا کہ میں تھانے دار ہوں تو ان دونوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ چوری کا مال ان کے گھر پڑا ہوا تھا۔ میں نے جوں ہی پوچھا کہ عدنان زیورات کا ڈبہ یہاں رکھ گیا ہے۔ نصرت دوسرے کمرے سے ڈبہ اٹھا لائی اور میرے آگے رکھ دیا۔ وہ اپنی وکالت میں بولنے لگی۔ جاوید بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے لگا۔ تم دونوں اتنے زیادہ گھبرا کیوں گئے ہو؟ میں نے کہا، تھانے دار چوری کا مال برآمد کرنے کے لیے اس طرح تو نہیں آیا کرتے جس طرح میں بغیر وردی آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس چوری چھپے آیا ہوں۔ عدنان مجھے سارا قصہ سنا چکا ہے۔ میں نے نصرت سے پوچھا، کیا سارے زیورات تمہارے ہیں؟ صرف 3 چھوٹی چھوٹی چیزیں ان لوگوں کی ہیں، اس نے جواب دیا۔ باقی سب میری امی کا زیور ہے۔ آج کے نرخ کے مطابق یہ زیورات 70-80 لاکھ روپے سے کچھ زیادہ مالیت کے تھے۔ امی سے بات چلی تو نصرت نے اپنی زندگی کی داستان سنا ڈالی۔ امی کے مرنے کے بعد اس کی مظلومیت کی کہانی شروع ہوئی اور جاوید کے ساتھ شادی پر ختم ہوئی۔ نصرت بہت روئی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی حویلی کو دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ میری امی اور ابا جان اندر موجود ہوں گے، مگر پھر خیال آتا ہے کہ اس حویلی میں تو غیر آباد ہو گئے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ پھر اس نے بتایا کہ عدنان آدھی رات کو آیا اور اسے زیورات کا ڈبہ دیا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ چوری کس طرح کی ہے۔ نصرت پر تو خوف طاری ہو گیا۔ جاوید واپس آیا تو اس نے سب سے پہلے اسے عدنان کی یہ واردات سنائی۔ جاوید کو میں نے دیکھا کہ وہ حقیقت پسند اور عقل مند تھا۔ اس نے نصرت سے کہا کہ وہ تھانے جائے گا اور مجھے بتائے گا کہ زیورات اس کے گھر میں ہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ عدنان گرفتار ہو جائے۔ میں نے عدنان کے بیان کی تصدیق کرنی تھی، جو میں نے کر لی۔ میں جاوید کے کردار سے بہت ہی متاثر ہوا۔ میں عدنان کو گرفتار نہیں کر رہا۔ میں نے انہیں کہا، میں یہ زیورات اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ کل تم دونوں صبح 9 بجے تھانے آ جانا۔ ذرا سا بھی نہیں ڈرنا۔ تمہارے زیورات تمہیں مل جائیں گے، شاید تمہاری حویلی بھی تمہیں مل جائے۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آج مجھے یہ واردات یاد آئی تو میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر اس کے مطابق کارروائی بھی کی تھی۔
میں ان دونوں کو حیران اور پریشان چھوڑ کر اور زیورات کا ڈبہ اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اگلی صبح تھانے گیا اور ان لوگوں کو پیغام بھیجے کہ 9 بجے تک تھانے پہنچ جائیں۔ وہ عورت اور اس کا خاوند جن کے گھر چوری ہوئی تھی، نمبردار اور 2 صاحب حیثیت اور بوڑھے معززین 9 بجے سے کچھ پہلے ہی سب آ گئے۔ جاوید اور نصرت بھی آ گئے۔ میں نے سب کو اپنے دفتر میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں ان میاں بیوی سے مخاطب ہوا جن کے گھر میں چوری ہوئی تھی۔ کیا یہ زیورات آپ کے ہیں؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ ہی کہا، آپ معزز انسان ہیں، میں توقع رکھوں گا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایک یتیم لڑکی کی حویلی پر قابض ہیں۔ آپ نے اس یتیم لڑکی کی شادی اس طرح کی تھی جیسے اسے گھر سے نکالا تھا، اور اس کے زیورات پر قبضہ کر لیا۔ اب میرے سوال کا جواب دیں۔ یہ شخص اپنی بیوی سے اتنا دبا ہوا تھا کہ اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بیوی پر خاموشی طاری تھی۔ مجھے ان دونوں پر بہت ہی غصہ تھا۔ محترمہ، میں نے اس کی بیوی سے کہا، آپ اپنے خاوند کو اجازت دے دو کہ یہ سچی بات بتا دے۔ کیوں اسے ذلیل و خوار کرتی ہو؟ تم ہی بتا دو کہ یہ زیورات تمہارے ہیں۔ نہیں جی، اس عورت نے دبی آواز میں کہا، ان میں 2-3 چیزیں میری ہیں، باقی سب نصرت کی ہیں۔ میں نے ڈبہ کھول کر میز پر الٹا دیا اور اسے کہا کہ اپنی چیزیں اٹھا لے۔ اس نے زیورات میں سے اپنی 3 چیزیں الگ کر لی۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ایک تو جھمکوں کی جوڑی تھی اور ایک انگوٹھی تھی۔ تیسری چیز مجھے یاد نہیں، وہ بھی کوئی چھوٹی سی چیز تھی شاید۔ میں نے نصرت کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ میں اس سے تصدیق چاہتا ہوں۔ اس نے سر کے اشارے سے بتایا کہ یہ چیزیں اسی عورت کی ہیں۔ پھر میں سب سے مخاطب ہوا۔ میرے زیادہ تر مخاطب دونوں معمر معززین تھے اور نمبردار۔ آپ میرے بزرگ ہیں، میں نے کہا، اور نصرت کی طرف اشارہ کر کے میں یوں بولا، اس لڑکی کے گھر کے حالات آپ جانتے ہوں گے؟ ہاں جناب، ایک بزرگ نے کہا، یہ بچی تو ہمارے ہاتھوں میں جنی اور پلی ہے۔ اس کا باپ بڑا ہی نیک اور معزز انسان تھا۔ پھر مجھے زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے کہا، اس لڑکی کے ساتھ ستیلوں نے جو سلوک کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ سب نے تائید میں سر ہلائے۔ میں نے کہا، اللہ نے اس کی سنی اور جاوید نے اس کے ساتھ شادی کر لی، لیکن اس کا حق ان صاحب نے اور ان کی اس بیگم صاحبہ نے دبا لیا۔ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ زیورات کس طرح چوری ہوئے اور کس نے کیے۔ میرا کام یہیں پر ختم ہو گیا تھا کہ میں نے چور کو پکڑ لیا اور مال برآمد کر لیا۔ اب چور کو عدالت میں پیش کرنا تھا، لیکن یہ سوچو کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ہندوؤں اور سکھوں میں رہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ غیر مسلم قوموں میں ہماری بے عزتی ہو۔ یہ قتل یا ڈاکے کی واردات نہیں، معمولی سی چوری کا کیس ہے جسے میں دبا سکتا ہوں۔ کیس کو دبانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مال کسی اور کا ہے اور یہ حق اس کو ملنا چاہیے۔ میرے پاس ایسے اختیارات ہیں کہ میں راضی نامہ کروا کر اس کیس کو یہیں پر ختم کر دوں۔ ہاں جناب، ایک بزرگ بولے، یہ جس کا مال ہے اسی کو ملنا چاہیے۔ دوسرے بزرگ اور نمبردار نے بھی میری تائید پرزور طریقے سے کی۔ کیوں جناب؟ میں نے اس خاتون کے خاوند سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی حق تلفی کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیں۔ ملزم میرے ہاتھ میں ہے، میں اسے گرفتار کر کے باقاعدہ مقدمہ چلاؤں گا اور اسے سزا دلواؤں گا، لیکن یہ سوچ لیں کہ کورٹ میں آپ کو اچھی خاصی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں جناب، اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں یہ زیورات نصرت بیٹی کے حوالے کرتا ہوں، یہ مال میرا نہیں ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، میں نے کہا، آپ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، آپ کا اپنا مکان ہے۔ اب آپ جس حویلی میں رہتے ہیں وہ اس یتیم لڑکی کی ہے۔ میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس حویلی کی رجسٹری اس لڑکی کے نام کر دیں، کیونکہ یہ اس کے باپ دادا کی جائیداد ہے اور یہ اس کی ملکیت ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ آج ان زیورات پر ایک واردات ہوئی ہے تو کل اس حویلی پر آپ یا آپ کی بیگم صاحبہ قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی نصرت مقدمہ کر کے آپ سے حویلی لے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود ہی حویلی اسے دے دیں۔ دونوں بزرگوں نے اور نمبردار نے بھی میری تائید کی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنے اختیارات سے کچھ تجاوز کر رہا ہوں، لیکن اس وقت ایک مظلوم لڑکی کو دیکھ کر اور پھر عدنان کے جذبہ ایثار کو دیکھ کر مجھ پر کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔
میں نے اس عورت کے خامن کی طرف سے ایک تحریر لکھی جس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ چوری کی رپورٹ واپس لینا چاہتا ہے کیونکہ یہ رپورٹ ایک غلط فہمی پر مبنی تھی۔ اس پر اس کے اور اس کی بیوی کے دستخط کروائے، دونوں معززین اور نمبردار کے بھی دستخط بطور گواہان کروا لیے اور زیورات نصرت کے حوالے کر دیے۔ اس تحریر میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ زیورات نصرت کے تھے یا کسی اور کے۔ اس کیس کو میں نے یہیں پر ختم کر دیا اور پھر میں اس شخص پر زور دینے لگا کہ وہ حویلی نصرت کے نام کر دے اور وہ تمام سامان اور فرنیچر وغیرہ جو حویلی میں پہلے سے رکھا ہوا تھا وہ حویلی میں رہنے دے۔ اس نے پرزور وعدہ کیا کہ وہ ایسے ہی کرے گا۔ ان سب کو میں نے رخصت کر دیا۔ تقریباً 1 مہینے بعد جاوید تھانے میں میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ نصرت کو حویلی کی رجسٹری مل گئی ہے اور وہ دونوں حویلی میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ ملک صاحب، جاوید نے کہا، میں تو سمجھتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے ایک نیکی کا اجر دیا ہے۔ نصرت کا رشتہ کوئی گھر قبول نہیں کرتا تھا، حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کتنی اچھی شکل و صورت کی لڑکی ہے۔ لڑکوں والے کہتے تھے کہ ستیلوں نے اسے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس کی عقل ماری گئی ہے۔ جب اس کی یہ ستیلی ماں آئی تو لڑکے والوں نے ادھر سے بالکل ہی منہ پھیر لیا اور لڑکی کو اس طرح بدنام کر دیا کہ یہ ستیلی ماں جس طرح خود بد چلن ہے اسی طرح اس نے ستیلی بیٹی کو بھی بنا دینا ہے۔ مجھے پتہ چلا تو خدا کی قسم صرف نیکی کے جذبے سے اور اس لڑکی کی مظلومیت کو دیکھ کر میں نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور نصرت کے ساتھ شادی کر لی۔ میں تو کہتا ہوں کہ نصرت بجائے خود میرے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میرے گھر والوں نے تو مجھے نافرمانی پر گھر سے ہی نکال دیا تھا، لیکن خداوند تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی حویلی دے دی۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے نیکی کی تھی یا پھر کیا کیا تھا۔